حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی، ان کی ابھی عمر 6-7 سال کی تھی. محلے کی عورتیں ان کی والدہ کے پاس گئیں، کہنے لگی فرید کی ماں ہمیں ایک بات کا جواب دے، تیرا بچہ ہمارے بچوں جتنا ہے، عمر ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی زمین کا اناج کھاتے ہیں، پھر اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں، تیرے فرید کو جب دیکھو حضور پہ درود پڑھتا نظر آتا. دنیا سوتی ہے، یہ مصلی پہ روتا ہے. اتنا فرق کیوں ہے فرید کی ماں؟ آپ ہنس پڑی، فرمایا اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں، تھوڑی سی میری محنت بھی شامل. فرمایا میری محنت بھی شامل. انہوں نے کہا کیا محنت ہے؟ فرمانے لگی محلے کی عورتوں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. ہماری یہ آئیڈینٹی، ہماری یہ پہچان ہے، ہماری یہ عظمتیں ہیں. تو ہم شیر تھے مگر ہمیں بکری اور بلی بنا دیا گیا. ہم بلند تھے ہمیں پست کر دیا گیا. ہم معزز تھے ہمیں ذلیل بنا دیا گیا. کیوں کہ تاجدار کائنات کے دین سے دور کیا جا رہا. بے حسی کی چادر میں ہر کوئی شخص لپٹا ہوا نظر آتا اور آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. مولائے کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے لوگوں جس کے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا ساری دنیا سو رہی ہے اور جب مریں گے تب جاگیں گے. وہ بیٹیاں جو آج صرف چھوٹا سا دوپٹہ ٹکڑا سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں ہمیں الجھن ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میری بہن بیٹی غور کر، جب 22 گز لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر تجھے تاریک قبر میں ڈال دیا جائے گا، تیرا دم کتنا گھٹے گا. اس وقت کو یاد کرو. قبر ہمارے سامنے رکھو، قبر سے نظر نہ ہٹانے پاؤ. اپنی عاقبت کی فکر کرو. وہ پلٹ کے آ نہیں سکتی نا، ورنہ تمہیں بتاتی کہ وہاں کیا ہوتا ہے. قبریں چیخوں سے بری ہیں، قبریں عذاب سے بری ہیں، آگ سے بری ہیں، کیڑوں سے بری ہیں، بچھوؤں سے بری ہیں. مگر نظر نہیں آتا ہمیں. تو جنہیں آتا تھا انہوں نے خبریں دے دی. انہوں نے فرمایا بچو قبروں سے، کہ بڑے بڑے قبروں میں لیٹے ہوئے آج چیخ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں حل من احد من یذکر غربتنا. بہت سی قبروں میں وڈیرے امیر زادیاں، وہاں کا سکہ پاس کوئی نہیں تھا، وہاں کے لیے تیاری کوئی نہیں کر رکھی. بہت سے امیر اور امیر زادیاں قبروں میں ہیں اور آپ چیخ کے کہتے ہو دنیا والوں ہے کوئی جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ افسوس وہ حسن جس پر ناز تھا آج کیڑوں کی خوراک بن گیا. ہڈیاں بکھر گئی. وہ بال جس پر نہ جانے کتنے دیوانے لپکتے تھے وہ آج خاک میں خاک ہو گئے. یہ جو زندگیوں کو روگ لگے ہیں نا، گھروں میں پریشانیاں ہیں، پورے ملک پر نہیں پورے عالم اسلام پر ایک نحوست مسلط اور زندگیاں اجیرن بن گئی اور کتوں سے بدتر زندگی ہو گئی مسلمانوں کی. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم تاجدار کائنات کے سچے غلام نہیں رہے. ہماری مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کرتی رہتی، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہیں. ہماری بیٹیاں ناول پڑھتی، اخبار جہاں پڑھتی ہیں. کتنی ہے گھروں میں جنہوں نے کبھی مصطفیٰ کا قرآن پڑھا؟ یہ صورتحال ہو چکی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے حال میں، آپ کے زمانے میں حال یہ تھا کہ اذا کننا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء اشانا به الظن، کہ ہم جب کسی بندے کو دیکھتے نا کہ فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی اس نے، ہمیں شک ہوتا یہ منافق کہ وہ مسلمان اور فجر کی نماز چھوڑ دے، وہ مسلمان اور عشاء کی نماز نہ پڑھ. اب فرماتے ہم صحابہ کا حال یہ تھا جو 2 نمازیں چھوڑ دیتے، ہم اسے منافق سمجھتے تھے. وہ آج ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کافر سمجھتے کہ ہم تو 5 چھوڑ بیٹھے. کیا رشتہ رہ گیا رب اور رسول کے ساتھ؟ ادھر سجدوں کا وقت ہے اور ادھر ہمارے بچے
کرکٹ کھیل رہے ہیں. ادھر جمعے کی نماز کا وقت ہے، ادھر گراؤنڈ میں جا کر دیکھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. ادھر عشاء کی نماز کا وقت ہے، ہماری بہو بیٹیاں ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈرامے کی قسطیں دیکھ رہی ہیں. ہر طرف ایک غفلت کی چادر تنی. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ سب کچھ ملیہ میٹ ہو جائے.